اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاسز تک ہم نے تجوید کے مختلف قواعد کا متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک اور قاعدہ ہم آج پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اب تک جتنے بھی قواعد ہم پڑھ چکے ہیں وہ بنیادی طور پر بہت اہم اور ضروری ہیں۔ جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت قواعد کی روح سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جو بھی ابھی تک قواعد ہم پڑھ چکے ہیں وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اپنی تلاوت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو اپنی تلاوت میں قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو انشاءاللہ ترتیل کے ساتھ آپ تلاوت کر پائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ ایک اور قاعدہ پڑھیں گے جو کہ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلہ میں آخری ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن مجید کے جو چنندے حصے تلاوت کر رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں یا سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے قرأت۔ قرأت کے معنی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک طریقہ کو کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تجوید کے اصطلاح میں قرأت کے 3 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرأت یعنی تلاوت کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، کہ رفتار کے لحاظ سے، تیزی کے لحاظ سے، کہ اس کے کیا کیا اقسام ہیں۔ تو قرأت کے 3 اقسام بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ترتیل۔ ناظرین کرام، ہم ترتیل کے معنی پڑھ چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو قرأت کا سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے ترتیل، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کر پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے ہم ترتیل۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدر۔ حدر کے لفظی معنی ہیں تیزی کے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت آپ جب تیزی کے ساتھ کریں گے تو اس کو کہیں گے حدر۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری قسم وہ یہ ہے کہ بین الترتیل والحدر، یعنی ترتیل اور حدر کے درمیان جو ایک رفتار ہے وہ ہے تیسرا قسم، اس کا نام ہے تدویر۔ تو سب سے پہلے ہم ترتیل جو کہ آہستہ آہستہ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، نمبر 2 پر حدر یعنی تیزی کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، اس کے بعد آخر پر تدویر جو کہ درمیانہ متوسط درجے کا۔ تو یہ 3 قسم ہیں قرأت کے۔ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی جلسہ اجلاس میں تلاوت سنتے ہیں جو آہستہ آہستہ تلاوت کرنے والے شخص کرتے ہیں، تو اس کو کہیں گے ہم ترتیل۔ جو عموماً تربیتی جلسے اجلاس وغیرہ کیے جاتے ہیں اس میں جو تلاوت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ اس کے بعد جو حدر ہے، آپ کو حدر کی تلاوت سننے کو ملے گی
وہ نماز تراویح میں۔ رمضان المبارک کے موقع پر حافظ قرآن جو روزانہ ایک ایک پارہ کی تلاوت کرتا ہے، جو تھوڑی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے تلاوت، اس کو کہتے ہیں حدر۔ ان دونوں کے بیچ اور ایک تلاوت ہے، وہ ہے تدویر، جس کو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء میں جو امام الصلاۃ قرأت بالجہر کرتے ہیں، وہ آپ مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ یعنی ترتیل جو آہستہ آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، وہ عموماً تربیتی اجلاسات، جلسہ وغیرہ میں سننے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد حدر جو تیزی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کے موقع پر حافظ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جو روزانہ ایک ایک پارہ کی تلاوت وہ نماز تراویح میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو کہ متوسط درمیانہ رفتار کی تلاوت ہے، وہ ہے قرأت بالجہر فجر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں۔ یہ 3 قسم کی قرأت کے اقسام ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک ہم تجوید کے بنیادی اور اہم قواعد پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ تمام قواعد سمجھ میں آگے ہوں گے، اور جس طرح سے کسی چیز کا جاننا جس قدر ضروری ہے، اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی چیز کو جان لیتے ہیں اور وہ فائدہ مند ہے، تو اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فائدہ مند چیز ہے اور خدا تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پر۔ تو جس قدر قواعد کے جاننے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ان قواعد کے اوپر عمل کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم جو قرآن مجید کے چنندے حصے تلاوت کریں گے، تو اس میں جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اس کی دہرائی کرتے ہوئے تلاوت کریں گے، تاکہ ہم جو اب تک قواعد پڑھے ہیں اس کی دہرائی بھی ہو اور آپ کو بھی مشق کرنے میں آسانی بھی ہو۔ تو ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کی تلاوت سورہ بنی اسرائیل جو 17ویں سورت ہے، اس کے رکوع نمبر 3 کے شروع کے 5 آیات ہم کریں گے۔ اس کے بعد پھر اور 2 حصے آج تلاوت ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ ناظرین کرام، ان 5 آیات کی تلاوت کے بعد اب ہم تجوید کے لحاظ سے کیا کیا قواعد یہاں پہ لاگو ہوئے ہیں اس تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وقضا، قاف اور ضاد دونوں پر ہوں گے، ربک میں را پر ہوگا، اللہ تعبدو یہاں پہ مد منفصل ہے اس لیے دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح الا ایاہ یہاں پہ بھی مد منفصل ہے، لمبا ادا کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، تو علامت وقف ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ وقف کیا، اور آخری حرف چونکہ 2 زبر والا ہے اس لیے اس کو ہم نے 1 الف میں تبدیل کر کے وقف کیا۔ اس کے بعد اما میں میم مشدد یہاں پہ 1 الف کے برابر غنہ ہم نے ادا کیا۔ یبلغن نون مشدد ہے تو یہاں پہ بھی 1 الف کے برابر ہم نے نون غنہ ادا کیا۔ عند یہاں پہ نون ساکن کا اخفا کیا اور 1 الف کے برابر نون غنہ کی آواز ہم نے نکالی۔ عند کل کبار را کو پر ادا کیا۔ احدہما یہاں پہ مد ہے، مد منفصل، لمبا ادا کیا اس کو ہم نے۔ او کلاہما فلا تقل لہما یہاں پہ بھی مد منفصل ہے اس لیے اس کو ہم نے لمبا پڑھا۔ اف ولا یہاں پہ تنوین کا ادغام واو میں ہوا ہے اور یہاں پہ غنہ کی آواز 1 الف کے برابر ہوگی۔ ولا تنہر یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ میں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی 1 حرف آتا ہے تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا، اس لیے ہم نے نون کو مکمل آواز کے ساتھ پڑھا۔ تنہر را ساکن یہاں پہ پر ہوگا۔ قولا کریما یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوا ہے کیونکہ تنوین کے بعد جو نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی 1 حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، تو اسی قاعدے کے تحت یہاں پہ اخفا ہم نے ادا کیا۔ اس کے بعد وخفض ضاد پر ادا کیا۔ اس کے بعد لہما جناح الذل من الرحمۃ را پر ادا کیا۔ وقل ربی، وقل ربی نہیں پڑھیں گے بلکہ وقل ربی، لام کی مکمل آواز را میں مدغم ہوئے گی کیونکہ ادغام کا قاعدہ ہے یہاں پہ ادغام متقاربین، یعنی قریب قریب کے جو مخرج کے 2 حروف کا ادغام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادغام متقاربین۔ تو یہاں پہ لام کی جو مکمل آواز ہے وہ را میں تبدیل ہوگی۔ رب ارحمہما یہاں پہ حا اس کی آواز کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ کما ربیانی را کو پر ادا کریں گے۔ صغیرا یہاں پہ تینوں حروف صاد بھی، غین بھی، اس کے بعد را بھی، یہ تینوں حروف پر ہوں گے، اور آخر میں ہم نے جب وقف کیا را کے اوپر 2 زبر ہے اس لیے
قاعدہ وقف کے مطابق دو زبر والے حرف کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیت ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم میں را پر ادا کریں گے، فی انفسکم کے بعد علامت وقف ہے اس لیے ہم نے وقف کر دیا۔ ان تکونو نون کا اخفا ہوا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز، صالحین صاد کو پر ادا کریں گے، فإنہ نون غنہ ہے یہاں پہ، نون مشدد تو غنہ کی آواز ایک الف کے برابر ہم نکالیں گے، کان للأوابین غفورا غین کو پر ادا کریں گے اور را کو بھی پر ادا کریں گے۔ وآت ذی القربی قاف اور را دونوں پر ہوں گے، حقہ قاف یہاں پہ بھی پر ہوگا، والمسکین وابن السبیل با جزم ہے، قلقلہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، ولا تبذر تبذیرا را کو پر پڑھیں گے۔ ان المبذرین کانو میں مد منفصل ہے اس لیے اس کو لمبا پڑھیں گے تھوڑا سا، اخوان الشیاطین طا کو پر ادا کریں گے، اس کے بعد آخری جو نون ہے جو متحرک ہے اس کو ساکن کر رہے ہیں اس وجہ سے اس سے پہلے حرف مد یا ہے اس کو ہم لمبا پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد وکان الشیطان طا کو پر ادا کریں گے، لربہ را کو پر ادا کریں گے، کفورا یہاں پہ پھر را کو پر ادا کریں گے۔ ناظرین کرام اگلا حصہ سورہ بنی اسرائیل کا ہی ایک اور رکوع ہے جس کی ہم ابھی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ قاف کو پر ادا کریں گے، صاد کو پر ادا کریں گے، الی غسق اللیل غین اور قاف دونوں کو پر ادا کریں گے، بیچ میں جو سین ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ وقرآن قرآن میں قاف اور را دونوں پر ادا کریں گے۔ فجر جیم ساکن ہے یہاں پہ اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے اور را جو ہے وہ پر پڑھیں گے۔ ان قرآن الفجری قرآن یہاں پہ پھر قاف اور را کو دونوں پر ادا کریں گے، فجری میں جیم ساکن کا قلقلہ پڑھیں گے، کانا مشہودا چونکہ آخر پر دال پر دو زبر ہیں تو ایک الف کے برابر تبدیل کر کے وقف کریں گے۔ اگلی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ دال ساکن ہے اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد نافلۃ لک عسیٰ سین کے اوپر مد منفصل ہے تو اس کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے، این یبعثک یہاں پہ نون ساکن کے ادغام یا میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ پڑھیں گے، یبع با ساکن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد ربک میں را کو پر پڑھیں گے، مقامم قاف کو پر پڑھیں گے، محمود مقامم میم مشدد وہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، محمودا آخر پر دال کے اوپر دو زبر ہیں تو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیت وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ رَبِّ را کو پر ادا کریں گے اور لام کی جو آواز ہے مکمل را میں ملے گی، یہاں پہ ادغام ہوا ہے لام
ادخلنی دال کے اوپر جزم ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے ادخلنی۔ اس کے بعد سیم مدخلہ دال ساکن ہے، اس کے بعد مدخلہ خا کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر ادا کریں گے، صاد کو پر ادا کریں گے، دال کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، قاف کو ہم پھر پر ادا کریں گے، صدق و تنوین کا ادغام واو میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہم نکالیں گے۔ اخرجنی جن کو اوپر ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، مخرجا را کو پر پڑھیں گے، صدق واجعل لی صدق کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، من لدنک یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، سلطانا طا کو پر ادا کریں گے اور نون کے اوپر جو تشدید ہے تو یہاں پہ سلطانا تنوین کا ادغام نون میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر ہم غنہ کریں گے، نصیرا صاد کو پر ادا کریں گے اور را کو بھی۔ اگلی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ جیم کے اوپر مد ہے، مد متصل لمبا پڑھیں گے، وَزَحَقَ زا ہے اس کو سخت پڑھیں گے، قاف کو ہم پر ادا کریں گے، باطل طا کو پر پڑھیں گے، ان الباطل نون مشدد غنہ اس کو پڑھیں گے ایک الف کے برابر، کانا زہوقا قاف کو پر پڑھیں گے، زہوقا نہیں پڑھیں گے بلکہ زہوقا۔ اگلی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ میں زا کو ہم سخت پڑھیں گے، من القرآنی میں قاف اور را کو دونوں کو پر ادا کریں گے، ما ہوا شفاء فا کے اوپر مد ہے، مد متصل لمبا پڑھیں گے، شفاء و حمزہ کو اوپر تنوین کا ادغام واو میں ہوا ہے ایک الف کے برابر یہاں پہ غنہ کی آواز، ورحمۃ للمؤمنین یہاں پہ للمؤمنین تا کے اوپر جو تنوین ہے وہ لام میں ادغام ہو گیا ہے تو غنہ کی آواز نہیں ہوگی یہاں پہ، ولا یزید الظالمین ضا کو پر پڑھیں گے، الا خسارا خسارہ میں سین باریک خا پر اور را بھی پر ادا کریں گے۔ اگلی آیت وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ وَإِذَا ذال کو نرم پڑھیں گے اور ذال کے اوپر مد ہے، مد منفصل لمبا پڑھیں گے، انعمنا انعمنا نون کا اظہار یہاں پہ ہوگا کیونکہ قاعدہ کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو نون کا اظہار ہوگا، یہاں پہ حروف حلقی میں سے عین آیا ہے تو یہاں پہ نون کا اظہار کریں گے، علی الانسانی یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، اعرض را کو اور ضاد کو دونوں کو پر پڑھیں گے، ونأیٰ بجانبہ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ را مشدد کو پر پڑھیں گے، کان یئوسا۔ اگلی آیت قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ پہلا والا قُل میں قاف پر پڑھیں گے، دوسرا والا کل میں قاف کو باریک پڑھیں گے،
کلٌ یعمل، یہاں پہ لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام یا میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز آئے گی، علی شاکلتہ، اس کے بعد یہاں پہ وقف ہے تو ہم نے وقف کر دیا، فربکم را کو پر پڑھیں گے، اعلم بمن ہوا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہو جو حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے تو نون کا اظہار ہوگا، اہدا سبیلا، آخر پر لام کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم نے قاعدہ وقف میں پڑھ لیا کہ آخری حرف پر اگر دو زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے کلاسز میں بھی ہم قرآن مجید کے جو مشہور آیات ہیں، مشہور حصے ہیں جو عموماً نماز میں پڑھے جاتے ہیں تو ان کے ہم تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔